یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ بہت سادہ، منفرد اور ساکت سی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسی اس وقت یہ نظر آ رہی ہے ہمیشہ سے یہ ایسی ہی ہے، اور انسان اس میں جیسے اس وقت زندگی گزار رہا ہے اس نے ہمیشہ ایسی ہی زندگی گزاری ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان نے جس سہولت کے ساتھ اپنی ضروریات کا اہتمام آج کے دور میں کیا ہے اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ خوراک، مسکن اور بقا پہلے کی نسبت بہت ہی زیادہ یقینی امر بن گیا ہے۔ انسان کی لڑائی فطرت سے کم اور اپنے سماجی تضادات سے زیادہ ہو گئی ہے، مگر 99% انسانی تاریخ اس سے کچھ مختلف کہانی سناتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، بلکہ یہ تاریخ ہے بہت سی انسانی انواع کی، جن میں سے ایک آج کا جدید انسان ہے جو بقا کی جنگ میں اب تک سرخرو ہے اور آج اس قابل ہوا ہے کہ اپنے آبا کی کہانی کو مرتب کر سکے۔ ہماری کہانی 60 لاکھ سال پہلے شروع ہوتی ہے جب ہومونائیڈ کا قبیلہ پہلی بار تقسیم ہوا اور ہم اپنے کزنز ایپس سے الگ ہوئے۔ 28 لاکھ سال پہلے ہمارا قبیلہ یعنی جینس ہومو وجود میں آیا۔ ہمیں اپنے بارے میں ایسے خیال کرنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ نوع انسانی کے چشم و چراغ صرف ہم ہی رہے ہیں، لیکن یہ بات مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہم یعنی ہومو سیپین آج سے 2 لاکھ سال پہلے وجود میں آئے تو ہماری طرح کی 6 اور انسانی اقسام بھی روئے زمین پر موجود تھیں جو اپنی ذہانت اور ساخت کے اعتبار سے ہم سے کافی مطابقت رکھتی تھیں۔ ان میں سے کچھ تو بقا کی لڑائی میں بہت کامیاب بھی رہے، مثلا ہومو ایرکٹس زمین پر قریباً 20 لاکھ سال پہلے تک باقی رہے، یعنی موجودہ انسانوں سے تقریباً 10 گنا زیادہ۔ ان میں سے آخری قسم زمین پر سے تقریباً 10,000 سال پہلے ختم ہوئی، جس کے خاتمے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔ ماڈرن انسان کے ڈی این اے کا صرف 10% حصہ ہی قدیم انسانوں کے ڈی این اے سے ملتا جلتا ہے، اس لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ ان کا خاتمہ وسائل زندگی نہ ملنے کی وجہ سے ہوا یا پھر کسی اور نوع نے انہیں قتل کر دیا۔ خیر جو بھی ہوا، چشمدید سچائی یہی ہے کہ ہمارے خاندان میں اب صرف ہم ہی باقی ہیں۔ آج سے 28 لاکھ سال پہلے کا انسان اوزار استعمال کرنا جانتا تھا، مگر 20 لاکھ سال تک کوئی خاطر خواہ ترقی نہ کر سکا۔ پھر اس نے آگ کا استعمال کرنا سیکھا۔ آگ کا مطلب تھا کھانا پکا کر کھانا، جس کا مطلب تھا غذائیت سے بھرپور خوراک کا میسر آنا، جس سے ہماری دماغی نشو و نما میں اضافہ ہوا۔ آگ کا مطلب رات کو روشنی اور حرارت کا میسر آنا بھی تھا، جس سے انسان کے لیے دن لمبے ہو گئے اور سردی سے لڑنا بھی آسان ہو گیا۔ اس سے نہ صرف شکاری جانوروں کو دور رکھا جا سکتا تھا بلکہ اس سے شکار کرنے میں بھی مدد ملتی تھی۔ آج سے تقریباً 3 لاکھ سال پہلے کا انسان، جن میں بہت سی انسانی انواع شامل تھیں، چھوٹے چھوٹے سماجی گروہ بنا کر رہنے لگا، جو شکار کر کے اور اشیاء خورونوش اکٹھی کر کے بسر کرتا تھا۔ ان کے پاس جلانے کے لیے آگ تھی، پتھر کے اوزار تھے، رہنے کے لیے خیمے، اور وہ مردوں کو دفنانے بھی لگے تھے، لیکن سب سے زیادہ اہم یہ کہ وہ بولنے کے لیے زبان ایجاد کر چکے تھے، جو شاید آج کی زبانوں کی نسبت بہت سادہ تھی، لیکن اس کی بدولت انسانوں کو اپنے تجربات کے تبادلے کے لیے ایک اوزار میسر آ گیا تھا۔ یعنی انسان اب دوسری انواع کے برعکس اپنے تجربات اگلی نسل تک منتقل کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ آئیے ایک سوال کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک ٹائم مشین ہو تو ماضی میں ہم کتنا پیچھے جا کر اپنے بچوں کو لا سکتے ہیں، جن کو اگر جدید دنیا کا رہن سہن دیا جائے اور کچھ عرصہ تربیت کی جائے تو دیکھنے والا یہ فرق نہ کر پائے گا کہ یہ بچے اس دور کے نہیں ہیں۔ اس سوال پر سائنسدان مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے آج کا انسان 2 لاکھ سال پہلے وجود پذیر ہوا، لیکن شاید 70,000 سال پیچھے جا کر ہم رویوں کے اعتبار سے جدید انسان سے مطابقت رکھنے والے انسان کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بچوں کے دماغ میں شاید وہ بنیادی جینیاتی تبدیلیاں نہ ہوئی ہوں جو جدید زبان بولنے اور مجرد سوچنے کے لیے لازمی تھیں۔ لگ بھگ 50,000 سال پہلے انسانی ایجادات میں بھاری مقدار میں اضافہ ہوا
اوزار اور ہتھیار زیادہ نفیس ہو گئے اور تمدن مزید پیچیدہ ہو گیا، کیونکہ اب انسان ایک کثیر المقاصد دماغ کا حامل ہونے کی وجہ سے زیادہ پیچیدہ زبان بولنے کا اہل ہو گیا تھا، اس لیے وہ معلومات زیادہ تفصیلات کے ساتھ منتقل اور موصول کر سکتا تھا۔ اس طرح انسان شکار کے دوران ایک دوسرے سے زیادہ بہتر تعاون کرنے کا اہل ہو گیا۔ اس طرح ہم کچھ ایسی خصوصیات اور اعمال کے حامل ہونے لگے جو اس سے پہلے زندگی کی میراث نہ تھے۔ مثلا ہم تیزی سے علم پھیلانے لگے، حاصل کردہ علم کو اگلی نسل تک منتقل کرنے لگے اور موجود علم کی بنیاد پر علم کی مزید گہرائی تک رسائی حاصل کرنے لگے۔ اس سے پہلے معلومات کا نسلوں میں تبادلہ صرف جینیاتی طریقے سے ہی ممکن تھا، جو کہ ناکافی تھا۔ اس کے بعد 40,000 سال تقریباً ایسے ہی گزرے اور انسانی ارتقاء نے کوئی معیاری فرق نہ دیکھا۔ ہمارے آباء بہت سارے حیوانات میں ایک نسبتاً منظم سماجی حیوان کی صورت زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کی یہ صورتحال انہیں کسی صورت بھی آج کے انسان سے کمتر نہیں بناتی ہے، کیونکہ آپ ایک چھوٹا گھر بنانے کے علم کے بغیر 100 منزلہ عمارت نہیں بنا سکتے۔ ہمارا آج کا موجودہ علم جس پر جدید تہذیب کی بنیادیں قائم ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے تنکا تنکا کر کے چنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ اپنے دور کی بقا کی جنگ کے سب سے زیادہ ماہر حیوان تھے۔ ان کے حواس ہماری نسبت زیادہ تیز تھے۔ ان کے ذہن میں اپنی شکارگاہ کا نقشہ اس طرح محفوظ ہوتا تھا جیسے آج کے انسان کے موبائل میں گوگل میپ ہو۔ وہ جسامت کے اعتبار سے آج کے انسان سے زیادہ طاقتور اور پھرتیلے بھی تھے، جیسے کہ کوئی ایتھلیٹ ہو، جس کی وجہ ان کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ وہ بہت سے ایسے اوزار بنانے کے بھی اہل ہوتے تھے جن کے لیے بہت زیادہ مہارت درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی اعتبار سے بھی وہ آج کے انسان سے زیادہ دولت مند تھے۔ بقا کے لیے ایک اکیلے انسان کو اس قدر مہارتیں درکار ہوتی تھیں کہ شاید اس وقت کے ایک عام انسان کا دماغ اپنے حجم کے اعتبار سے آج کے انسان سے بڑا تھا۔ اجتماعی طور پر تو شاید ہم اس دور کے انسانوں سے بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر شاید ہماری معلومات اس وقت کے ایک عام آدمی سے کم ہوتی ہیں۔ خیر، تاریخ کا سفر آگے بڑھتا ہے اور تقریباً 12,000 سال قبل کرۂ ارض کے مختلف حصوں میں انسان نے زراعت کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ہی چیزیں ایک بار پھر بہت تیزی سے بدلنے لگیں۔ پہلے انسان کی بقا کے لیے جملہ مہارتوں کا ہونا ضروری تھا، مگر اب انسانی محنت کی تقسیم وجود میں آ گئی اور انسانی بقا کی ضروریات کی فراہمی کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگے۔ یعنی اب انسان کسی ایک میدان میں مہارت حاصل کر سکتے تھے، مگر کوئی اوزار بنانے میں ماہر ہوتا تو کوئی فصل اگانے میں، کوئی مویشی پالنے میں ماہر ہوتا تو کوئی ایجاد کی صلاحیت کا حامل ہو جاتا۔ جیسے جیسے زراعت عام ہوتی گئی، تہذیب کا بھی بتدریج آغاز ہونے لگا۔ زراعت نے ہمیں قابل اعتماد اور قابل امکان خوراک کا ذریعہ دیا، جس نے پہلی بار انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کردہ خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے راشن خانے بنائے۔ راشن خانوں کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے گرد حصار بنائے جائیں۔ چونکہ دفاعی حصار مشترکہ بنائے جاتے تھے، اس لیے انسانوں نے ایک دوسرے کے قریب آ کر کمیونٹیز کی شکل میں رہنا شروع کر دیا۔ کمیونٹیز کے دفاع کے لیے دفاعی ڈھانچے وجود میں آنے لگے اور انسانوں کو تنظیم یعنی ریاست کی ضرورت پڑی، کیونکہ انسان جتنے منظم ہوتے، پیداواری اور ارتقائی عمل اتنا ہی تیز ہو پاتا۔ گاؤں سے شہر، شہروں سے بادشاہتیں اور بادشاہتوں سے سلطنتیں وجود میں آئیں۔ زمین کے مختلف حصوں پر رہنے والے انسانوں کے رابطے بڑھنے لگے، جس سے علم و فن اور ایجاد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ آج سے 500 سال پہلے سائنسی انقلاب کا آغاز ہوا۔ ریاضی، طبیات، کیمیا، فلکیات اور حیاتیات کے علوم کے احیاء نے ہماری پہلے کی معلومات کو بہت معیاری حد تک بدل کر رکھ دیا۔ اس کے فوراً بعد دنیا میں صنعتی انقلاب برپا ہوا، جس نے جدید عہد کی بنیادیں ڈالیں، جس نے محنت کو آسان بنا کر انسانیت کے ایک بڑے حصے کو اس قابل بنایا کہ وہ انسانی ترقی کے اس سفر کو تیز تر کر سکیں۔ اس کے بعد علم کے میدانوں میں انقلابات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس
جس نے بجلی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اسمارٹ فون اور بے شمار ایجادات کر کے آج کی جدید دنیا کو وجود بخشا۔ آج کے انسان تک پہنچنے کے لیے انسان کو 1,25,000 نسلوں سے گزرنا پڑا۔ وہ پہلا انسان جو شکل و صورت میں ہم جیسا تھا قریباً 7,500 نسلیں پہلے وجود میں آیا تھا۔ 5,000 نسلیں پہلے تہذیب وجود میں آئی۔ 20 نسلیں پہلے ہم نے سائنس کا آغاز کیا اور انٹرنیٹ شاید ہم وہ پہلی نسل ہیں جو استعمال کر رہی ہے۔ آج ہم انسانیت کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے نہ صرف اس زمین کی تزئین، آب و ہوا اور مختلف انواع کے ارتقاء پر اثر ڈالا ہے بلکہ ہم نے چاند پر بھی اپنی عظمت کا جھنڈا گاڑا ہے۔ ہم نے انسانوں کے لیے خلا میں معلق گھر بھی تعمیر کر لیا ہے۔ ہم نہ صرف دوسرے سیاروں پر اپنے مشینی قاصد بھیجنے میں بھی کامیاب ہوئے بلکہ میکانیکی آنکھوں کی مدد سے وقت کی گہرائیوں میں جھانکنے کے قابل بھی ہو گئے ہیں۔ آج کے ایک ہائی اسکول کے طالب علم کا کائنات کے بارے میں علم چند صدیوں پہلے گزرے ایک اسکالر سے بھی زیادہ ہے۔ المختصر، اس کائنات میں ہمارا مسکن یہ زمین ہے اور ہم اس زمین کے بادشاہ ہیں۔ لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے۔ شاید ہم آج سے 70,000 سال پہلے گزرے آبا سے بالکل بھی نہیں بدلے۔ انسان کے پاس خوراک کے اتنے وسائل موجود ہیں کہ پوری نوع انسانی کی بھوک مٹ سکے، لیکن پھر بھی آج کا انسان بھوک سے مر رہا ہے۔ ہمارے شاپنگ مال ملبوسات سے بھرے پڑے ہیں لیکن انسانیت کا ایک بڑا حصہ مناسب لباس سے محروم ہے۔ آج ہماری فارمیسیز ادویات کا ڈھیر لگائے بیٹھی ہیں لیکن ہمارے ہی انسان ادویات نہ ہونے کی وجہ سے مرے جا رہے ہیں۔ ہم نے فطرت پر تو قابو پا لیا، ہم زلزلے سے اب نہیں ڈرتے، کڑکتی بجلی کا خوف اب ہمیں نہیں ستاتا، اب ہمیں سیلاب سے لڑنا بھی آ گیا ہے، لیکن اب ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ نہ جانے کب انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا انسانوں کے ہاتھوں ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ 60 لاکھ سالہ انسانی جدوجہد کی تاریخ کو چند لالچی اور خود غرض سرمایہ داروں کے ہاتھوں تباہ نہ ہونے دیا جائے۔ تاریخ انسانی تقاضا کرتی ہے کہ ایک آخری لڑائی کے لیے خود کو ایک بار پھر تیار کیا جائے اور نسل انسانی کی میراث کو ان لٹیروں سے چھین کر بنی آدم کا اجتماعی اثاثہ بنا دیا جائے تاکہ انسانیت اس معراج کو چھو پائے جس کے لیے وہ صدیوں سے جدوجہد کر رہی ہے۔ اجازت دیجیے، آئندہ انشاءاللہ جلد ہی ایک اور بہترین آرٹیکل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔